بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم اسلامیات القرآن پارٹ 1 کے اہم سوالات کے جوابات آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ ان پر جامع مضمون قلم بند کیجیے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہوتا ہے جس کی بنا پر اس علم میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسے ہی علم تفسیر کے بھی 4 ماخذ ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم، نمبر 4 اقوال تابعین۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔ القرآن تفسیر کے بعض قرآن پاک کا بعض تفسیر کرتا ہے اور یہ بھی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین جب بھی کسی آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو پہلے قرآن پاک میں اس کی تفسیر تلاش کرتے ہیں، نہ تو حدیث میں جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ موضوع کے متعلق تمام آیات کو جمع کر کے ان کا تقابل کریں، پھر مجمع آیات کو مفصل آیات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر کے اس کے لیے لازم ہے کہ متکلم کو مقید، عام کو خاص پر فوقیت دی جائے۔ اس کے ذریعے اور بھی کئی طریقے سے تفسیر القرآن بالقرآن کیا جا سکتا ہے۔ مجمل اور مقید، یہ اصول فقہ میں انشاءاللہ پارٹ 2 میں اصول فقہ میں آپ یہ مقید اور عام اور خاص کو تفصیل سے جانیں گے۔ مطلق کے لفظی معنی ہے آزاد کرنے کے ہیں۔ مثلاً مرد کا عورت کو آزاد کرنا مطلق کہلاتا ہے، یا پرندے کو پنجرے سے آزاد کرنا بھی مطلق کہلاتا ہے۔ مقید وہ لفظ ہے جو ذات پر دلالت کرے اور ساتھ کوئی صفت بھی اس میں موجود ہو، وہ مقید کہلاتا ہے۔ عام اور خاص۔ عام کی تعریف۔ عام ہر وہ لفظ ہے کہ جو فرد کی ایک جماعت کو شمار کرے، خواہ وہ لفظاً ہو یا معنی میں ہو، جیسے کہ مسلمون اور مشرکون، یا جیسے من اور ما ہو۔ خاص وہ لفظ ہے جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، جیسے فرد کی تخصیص میں زید، نوعیت کی تخصیص میں رجل اور جنس کی تخصیص میں انس وغیرہ۔ بعض مقامات پر ایک واقعہ یا کوئی حکم مختصر ذکر ہوتا ہے جس کی تفصیل اور وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ آیات کو دیکھا جائے اور اس حکم کو تفصیلی طور پر ذکر کیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بعض مقامات پر ان کا ذکر بہت مختصر کیا گیا ہے۔ مظہر اولی قرآن کریم۔ قرآن کاری کی حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس میں ایجاز بھی ہے، اجمال بھی ہے۔ یہ مطلق، مقید اور عام اور خاص میں سبھی شامل ہے۔ جو ایک چیز ایک جگہ مختصر بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ تفصیلات سے موثوق ہے، اور جو چیز اجمال ہے دوسری جگہ مفصل ہے، اور جو چیز ایک اعتبار سے مطلق ہے وہ چیز دوسرے پہلو سے مقید ہے۔ جو ایک آیات میں عام ہے اس آیات میں خاص ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مانند ایک اور چیز بھی۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کا شوق رکھنے والا آدمی صنعت سے ٹیک لگائے ہوئے یوں کہے کہ قرآن پاک کا دامن
تھامے رکھو، جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام خیال کرو۔ کتاب حدیث کا قاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس میں تفصیل قرآن کے لیے ایک باب منسوخ کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات متزائل منقول کی گئی ہیں۔ حضرت ابی حیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین انصاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ وس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربر منبر یہ تلاوت پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ترجمہ، کافروں کے لیے جتنی قوت کر سکو تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوت سے مراد اس آیت میں تیر اندازی ہے۔ اس اندازے میں بکثرت حدیث صحیح میں قرآن پاک کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم حاصل کیا تھا۔ وہ نزول وحی کے وقت بنفس نفیس موجود رہے اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذریعہ خود مشاہدہ کیا تھا، اس لیے ان کے قول تفصیل قرآن کے لیے قابل اہتمام قرار دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قول تفصیل کرنے کا علم تفصیل بالقول الصحابہ رضی اللہ عنہ کہلاتا ہے۔ مثال نمبر 1 مثال وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِینُهُمْ کی تفصیل کی ضمن میں مجاہدین آتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے دوست منافقین اور مشرک ہیں۔ وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ کا معنی اللہ کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ علی الخاشعین سے مراد آپ کی امانت داری ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ابن عباس نے کہا، صفا کا مطلب جو اس سورت میں بیان ہوا ہے اس کا معنی پتھر ہے۔ اقوال تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور علم حاصل کیا تابعین کہلاتے ہیں۔ مفسرین تفسیر کرتے وقت تابعین کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، تاہم بعض علماء کے نزدیک تابعین کے قول حجت ہے اور بعض کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ تابعین میں سے بہت حضرات مفسر قرآن بھی کہلاتے ہیں۔